پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بہت گرما گرمی رہی پچھلے سیگمنٹ میں، لیکن ہاٹ ایشو تو ہمارا اس وقت ہے اور وہ ہے ہندوتوا طالبان گٹھ جوڑ. ہندوتوا انڈیا کی اور طالبان کا گٹھ جوڑ، اس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا افتخار فردوس صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اور محمود جان بابر صاحب بیورو چیف ہیں سما پشاور کے. ایشو یہ ہے کہ 8 جنوری 2025 یا ابھی 2 دن پہلے دبئی UAE میں انڈیا کے جو فورن سیکرٹری ہیں وکرم مسری اور افغان وزیر خارجہ عامر خان متقی کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی ہے جس سے ٹلیاں کھڑک گئی ہیں بہت ساری جگہوں پہ. وہ کیوں کھڑ گئی ہیں؟ اس لیے کھڑ گئی ہیں کہ ہم تو یہ سنتے رہے غزنوی سے لے کے گنڈا پور تک سارے سومنات جاتے تھے اور انڈیا پہ حملہ کرتے تھے، اور یہ تو ہمارے مسلمان برادر تھے پاکستان میں رہنے والے. لیکن اب لگ رہا ہے کہ اس مسلمان برادر کو کچلنے کے لیے دونوں طرف سے کوئی پلان ہو رہا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جبکہ 2021 میں جب طالبان حکومت افغانستان میں آئی، پاکستان نے ویلکم کیا، لیکن اس کے آنے کے بعد 44% اضافہ ہو چکا ہے دہشت گردی کے واقعات میں جو پاکستان میں ہو رہے ہیں. $7 ارب کا اسلحہ افغانستان میں امریکہ چھوڑ کے گیا. کس لیے؟ مسلسل 3 سال سے امریکہ کیش میں ڈالرز افغانیوں کو دے رہا ہے. کس لیے؟ اور ابھی بھی وہاں پہ جو انڈیا کے تعلقات بہترین ہیں، مسلسل رابطے ہیں، اور انڈیا کے افغان کونسلر جنرل کو کونسلیٹ ممبئی میں جو انڈیا نے کھول کے دیا ہے وہاں پہ اس کو انوائٹ کیا ہے، وہ وہاں رہیں گے اور تعلقات اپنے انہوں نے بحال کیے ہیں. لیکن جو حملے ہو رہے ہیں پاکستان کی چوکیوں پر ہو رہے ہیں، اور 20 دسمبر کو ہوا جس میں جنوبی وزیرستان میں، جس میں 16 پاکستان کے فوجی جوان شہید ہوئے، اور اس کے خلاف پاکستان نے کارروائی کی، افغانستان کے اندر ایئر سٹرائک کی، جس کے بعد سے جھڑپیں ہو رہی ہیں بارڈر پہ. اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ افغان طالبان TTP کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور اسی دوران پاکستان کے ISA چیف کا دورہ ہے تاجکستان، جہاں پہ احمد مسعود جو احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے ہیں، وہ ناردرن فرنٹ کو کمانڈ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ کیا بات چیت ہو رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے. افتخار صاحب آپ سے بات شروع کر لیتا ہوں. اب یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستان نے جو واخان پہ دباؤ بڑھایا ہے، ایئر سٹرائک کی افغانستان میں، تاجکستان میں ہم گئے ہیں کسی بات چیت کے لیے، آپ کے خیال میں پاکستان کا یہ جو ایک ریاکشن آیا ہے 45 سال بعد، میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے اس طرح ریئیکٹ کیا ہے، کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں، ایک ہم نے پیراڈائمیٹک شفٹ دیکھا ہے افغان پالیسی کے اندر. جو شروعات ہوتی ہے جب پشاور کے اندر بومنگ ہوئی تھی پولیس لائن میں، اس کے بعد ہائی لیول ڈیلیگیشن گیا اور 3 باتیں جو ہے وہ کی تھیں کہ ایک یہ کہ اگر آپ TTP کا مسئلہ سالو نہیں کرتے تو ہم بارڈر کے اوپر اسٹرکٹنس کریں گے، ویزا اور اکانومی کو جو ہے اسٹرینگولیٹ کریں گے، اور تیسرا یہ کہ اگر پھر بھی نہیں کریں گے تو بارڈرز اور سیکیورٹی سے بڑھ کر ہم سٹرائک کی جو ہے وہ سخت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں. وی ڈو دیٹ. 3 سال بعد 2 سال بعد جب ہم دیکھتے ہیں آلموسٹ ہم سارے کام جو ہے وہ کر چکے ہیں افغانستان کے ساتھ. یہ جو ابھی کا پیریڈ ہے یہ تھا کہ اس ریلیشن شپ کو دوبارہ جو ہے وہ جوڑا جائے. ٹھیک ہے. اور پے در پہ آپ واقعات آپ نے ذکر بھی کیا، اس کو ہم نے ایک عرصہ دراز تک تقریباً 5-6 مہینے تک جو ایک امپورٹنٹ پورٹ فولیو تھا پاکستان میں اسپیشل ایڈوائزر کا افغانستان کے لیے، اسپیشل ریپریزنٹیٹیو صادق خان صاحب کو اپوائنٹ کیا، اور جس شام کو وہ اپوائنٹ ہوئے اسی شام کو وہ گئے افغانستان. اور جب وہ افغانستان میں تھے وہ بات چیت آگے بڑھی، وہیں حملہ ایئر سٹرائک ہوئی. وہ جی بالکل. اس میں کیا میسیج تھا؟ میسیج یہ تھا کہ ایک تو پاکستان کے پاس جو ہے جب آپ بیٹھے ہیں اور ٹریڈ اور اکانومی پہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، 2 باتیں صادق خان صاحب کو انہوں نے بتائی تھی افغانیوں نے. ایک یہ کہ ویزا پروسیس جو ہے وہ تھوڑا آسان کر دیں، دوسرا یہ کہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کو آپ سختی جو ہے وہ نہ کریں. یہ افغانستان نے کہا. لیکن سیم ٹائم جو ہے ہمارے فوجیوں کے اوپر جو ہے وہ ساؤتھ وزیرستان میں اٹیک ہوا، تو انہوں نے بھی کیا نا یہ. بالکل ٹھیک ہے. وہ مذاکرات کے دوران ہی کیا، پاکستان میں مذاکرات کے دوران، پاکستان نے مذاکرات کے دوران اس لیے کیا کیونکہ جو TTP کا اگر ایک بیانیہ بن چکا ہے، اور ابصار صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ کافی ڈسٹارٹیڈ ہے اس ٹائم پر، کافی ڈیوائیڈڈ ہے. جو TTP کا پروپیگنڈا ہے وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اوور لیپ کر رہا ہے جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں، پرٹیکولرلی PTI کے ساتھ. اگر کھل کے جو ہے وہ بات کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی موومنٹس جو ہوتی ہیں جیسے TTP کی جیسی آرگنائزیشنز ہیں، وہ اس کے اوپر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی. حالیہ دنوں میں بھی آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی
क्योंकि टी टी पी एक दहशत गर्द तंजीम है। जी बिल्कुल, उसके साथ वही पॉलिसी टी टी पी की दहशत गर्द तंजीम की पाकिस्तान के खिलाफ हों और पी टी आई एक सियासी जमात है उसकी भी पाकिस्तान के बारे में वही पॉलिसीज हों, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। इट इज़ डेंजरस। और मेरे ख्याल में कि ये डिस्टॉर्टेड विजन ऑफ पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स जो सामने आ रही है वो इससे बड़ा जो है वो प्रॉब्लम बनेगी। और ये नैरेटिव्स जो है ये बेसिकली इस किस्म की तंजीमों को जो है वो एड करती हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट अफगानिस्तान के हवाले से, टू मेक वन पॉइंट वेरी क्लियर, इस वक्त सिचुएशन जो है वो एबनॉर्मल है। और जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के इशू को एक लेंस से देखा है जो इंडिया का लेंस है, कि उनकी वहाँ पर हमने हमेशा कहा कि कारज़ई दौर में भी, अशरफ गनी दौर में भी वहाँ पर ऐसे इश्यूज़ थे जो पाकिस्तान को प्रॉब्लमेटिक जो है वो रहे। अब वो दोबारा इस किस्म का आना और इस किस्म के प्रोसेस का जो है वो हिस्सा बनना, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो सिल्वर लाइनिंग है और जो खबर भी है कि जो टीटीपी की रिसेटलमेंट के ऊपर जो है जो बात हो रही थी कि इनको गजनी में रिसेटल करेंगे इनकी फैमिलीज़ को, वो बेसिकली यूएई कर रहा है। यूएई कर रहे हैं और 10 अरब जो मांगे थे पाकिस्तानी दे रहे, यूएई दे, यूएई से आएंगे। और दूसरी ये है कि जो यूएई है, अफगानिस्तान को उन्होंने कहा कि आप कंस्ट्रक्शन वगैरह करें, दे वांट कि ये कंस्ट्रक्शन जो है ये एक इंडियन कंपनी को जो है वो दी जाए। ठीक, तो ये महमूद साहब, ये जो गजनी में रीसेटलमेंट की जा रही है, तो गजनवी साहब वहीं से आए थे, तो क्या वहाँ टीटीपी सेटल हो जाएगी और वहाँ से फिर सोमनाथ ही सीधा जाएगी या स्टॉप ओवर यहाँ पे पाकिस्तान में करेंगे? क्या इनकी पॉलिसी होगी हिंदुत्वा के साथ अब हाथ मिलाने के बाद? जी बहुत शुक्रिया अफसर साहब। असल में बात यह है कि गजनी से पहले ये उर्ज़गान में भी की गई थी, जो कि अफ़गानिस्तान का एक सेंट्रल वो है सूबा है, तो वहाँ पे भी वो रुके नहीं, वो फिर वापस आए। और हमने देखा कि जब वो आए तो उन्होंने ये देखा कि मैं पाकिस्तान बस जाना चाहिए वापस, तो वो आए तो तिरा में उनकी प्रेजेंस फिर हमें देखने को मिली। ये कोशिशें बहुत पहले से हुई हैं और पाकिस्तान की डिमांड पे अगर आपको याद हो तो पहले भी ये जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं अफ़गानिस्तान के, तो यहाँ से बहुत सारे लोगों को बहुत डीप इनसाइड अफ़गानिस्तान ले जाने की कोशिश की गई थी और वो रिलोकेट भी हो गए थे, उनकी फैमिलीज थी उनके साथ। और अभी भी इसी पे ज़्यादा ज़ोर है और इसके लिए वक्त भी मांगा है। जो आखिरी मुलाकात हुई है तो हमारी इत्तला के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने वक्त मांगा है कि हमें थोड़ा सा और वक्त दे दें, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं है हमारे साथ। उसकी वजह ये है कि वो जो उनके लोग हैं तो वो मुख्तलिफ जी सर जी वो तकसीम है इस मामले पे, उनमें तकसीम है, वो इस बात पे यकसू नहीं है। पूरे के पूरे अफ़गान तालिबान जो हैं वो इस मामले पे यकसू नहीं, क्योंकि वो उनके मुख्तलिफ वो हैं, एक रहबरी शूरा है, एक इंतज़ामी है, फिर नीचे उनके जो आम वर्कर हैं वो भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो वो इस वजह से वो नहीं हो के दे रही। लेकिन मैं इंडिया के हवाले से एक छोटी सी बात ये करना चाहूँगा कि जब तारीख पे जी हाँ जब हम देखते हैं ना तो ये लग रहा है, और इसके जब ताने बाने आप देखते हैं तो ये पाकिस्तान को सिर्फ तंग करने की कोशिश थी, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने इग्नोर किया। पाकिस्तान इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा। उसकी वजह यह है कि जो अफ़गान तालिबान हैं तो उनका एक नैरेटिव है, वो ये कहते हैं कि उन्होंने रूस को भी भगाया और उन्होंने अमेरिका को भी भगाया और उनको शिकस्त भी दी। लेकिन ये भी सबको मालूम है कि वो उन ममालिक से पूछें तो वो यही कहते हैं कि हमें तो पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी और हम तो पाकिस्तान ही को ये मानते हैं कि पाकिस्तान में ये उसकी इतनी पावर है कि हमें जो तकलीफ़ हुई वहाँ पे तो पाकिस्तान की वजह से हुई। वो अब भी अफ़गान तालिबान का नाम नहीं ले रहे। और एक चीज़ और भी, अफ़गान तालिबान इस बात को समझते हैं कि इंडिया जो है तो इसने माजी में हर अपने इत्तेहादी को अफ़गानिस्तान का जो भी था तो जब वक्त पड़ा तो उसने उसे छोड़ दिया। आप देखें करज़ई का वक्त देखें, शुमाली इत्तेहाद को देखें, नजीब को देखें और इसके अलावा अशरफ गनी को देखें, जिस पे भी बुरा वक्त आया तो उन्होंने छोड़ दिया। तो अफ़गान तालिबान उनके हशर से वाकिफ़ हैं और उन्हें ये भी मालूम है कि अफ़गानिस्तान में लेकिन लग नहीं रहा जिस तरह के वो उनके साथ फिर जितना क्लोज चले गए हैं वो इंडिया के साथ और उनके साथ जो मीटिंग्स कर रहे हैं। सर उसमें एक मसला है, कौंसल जनरल वहाँ पे अपॉइंट हो रहा है, उसमें भी एक मसला है। इंडिया उनके साथ नहीं जा सकता, उसके 3-4 बड़े रीजंस हैं इस वक्त। एक तो उनकी इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं है, वहाँ पे ख़वातीन के जो मसाइल हैं, वहाँ पे जो इंसानी हुकूक के मसाइल हैं, इसके अलावा तालिबान की आलमी तन्हाई जो है उनकी कोई भी इस वक्त कोई भी उनके साथ नहीं। तो इंडिया उनके साथ मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। इन तालिबान को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो पाकिस्तान में फसाद जारी रखना चाहते हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें इंडिया सपोर्ट करेगा। चाबहार के जरिए अब उनका मुआहदा हो गया है मिस्री और मुत्तकी के दरमियान, इंडिया को क्या पड़ेगा फ़र्क?
انڈیا کو پڑے گا سر، اس سے فرق پڑے گا. جب وہ افغان طالبان کے ساتھ جائیں گے تو انہیں اس سے فرق پڑے گا، کیونکہ وہ جو سلامتی کے جو باقی مسائل ہیں تو اس میں بھی ان کو خطرہ ہوگا، اور وہ صرف اپنے ایک خطرے کو کم کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ افغانستان اس وقت بین الاقوامی دہشت گرد گروپوں کا ایک مرکز بنا ہوا ہے. یہاں پہ القاعدہ، آئیسس اور جو باقی آئیسس خراسان اور باقی تنظیمیں ہیں، اور انڈیا کو یہی خطرہ ہے کہ اگر ہم اس وقت جا کے افغان طالبان کو انگیج کریں گے تو جو ہمیں خطرہ ہے ان تنظیموں سے، تو اس سے ہم کسی طریقے سے بچ سکیں گے. پاکستان اور چین کے ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے، میرا سوال سن لیں. کنداری گروپ ہے وہاں، حقانی گروپ ہے، وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور خوست میں شفٹ ہو گیا ہے حقانی گروپ. اس کی وجہ بتائیں. دوسری مختصراً یہ بتا دیں کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان جو ان کا محسن رہا ہے اتنے سالوں سے، اس کے ساتھ تو وہ وفاداری نبھا نہیں سکے، نہ پختون ولی نبھا سکے ہیں. تو انڈیا کے ساتھ فوراً تیار ہو جائیں گے کہ وہاں کے گروپس کو ان کو گارنٹی دے دیں. ہمیں تو دے نہیں رہے ٹی ٹی پہ گارنٹی. یہ کیا پالیسی ہے؟ سر جی وہ کوئی گارنٹی انڈیا کو نہیں دے سکتے، اس کی پوزیشن میں وہ نہیں ہیں اس وقت. جو افغان طالبان کی جو اپنی پوزیشن ہے، تو جب آپ اسے دیکھتے ہیں وہ جو انڈیا سے مانگ رہے ہیں، انڈیا وہ انہیں دے نہیں سکتا. انڈیا صرف ان کے ساتھ انگیجمنٹ کر کے وہ جو افغان جو لوگ ہیں، عام لوگ، جس میں اس نے اپنا انفلوئنس بنایا تھا اشرف غنی اور حامد کرزئی کے وقت میں، ان کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ میں تو دراصل آپ کے لیے امداد لے کے آ رہا ہوں اور میں تو بہت آپ کے غم میں گلا جا رہا ہوں، لیکن بات یہ کہ یہ دیکھیں ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا. یہ اس قسم کی ایک انگیجمنٹ ہے میرے خیال. جی ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف انگیجمنٹ ہے انڈیا کے ساتھ. اشرف غنی اور کرزئی کے سپورٹرز کو میسیج دینے کے لیے انڈیا نے یہ کی ہے. آپ کے خیال میں یہ صرف یہی ہے، اور اس پہ پاکستان کی اس وقت اب پالیسی کیا ہونی چاہیے ٹورڈز افغانستان؟ دیکھیں، جو ماضی کی انڈین انگیجمنٹ تھی افغانستان میں وہ ڈیفرنٹ تھی. اس ٹائم پر وہاں پہ نیٹو کی افواج موجود تھی اور ان کا جو کلاؤڈ تھا وہ انڈیا سے کافی اسٹرانگر تھا. افغانستان کی گورنمنٹ ان پرٹیکولر میرے خیال میں جو اگلے 6 مہینے 8 مہینے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، آپ افغانستان کو پہلے انڈیا کے لینس سے دیکھتے تھے، پھر ایران کی لینس سے دیکھیں گے. اس میں یہ چابہار پورٹ کی بات جو آج کی گئی ہے اور اس کے باقاعدہ طور پر جو اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے، اس کے ہمارے ویسٹرن بارڈرز کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے، اس میں کچھ ایسی باتیں موجود ہیں جو اس کے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کا بیسیکلی افیکٹ جو ہے وہ کیا آئے گا. بلوچستان فوکس ہے پرٹیکولرلی جو لارجر سیناریو میں جو چیز بننے والی ہے، اور وہ سیریا سے جو سچویشن بنی اور اس کا افیکٹ جو اب ایران پہ آنے والا ہے اور پھر افغانستان کی سائڈ پر، میرے خیال میں پاکستان کو ڈیسیجنز جو ہے وہ لینے پڑیں گے. کیا؟ اور سب سے پہلے امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہم نے جو افغان طالبان کے ساتھ، کیونکہ دنیا اوبیسلی ڈپلومیسی پہ چلتی ہے. آپ نے کہا ان ریکگنائزڈ ہے لیکن پیسے ان کو برابر ملتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سارے محمود جان صاحب نے بھی کہا کہ ساری دہشت گرد تنظیمیں وہاں پر ہیں، لیکن دنیا کے ہر ڈپلومیٹ جا کر ان سے مل رہا ہے. بالکل. ہمیں ایک ایسی سچویشن کو جو کا ادراک جو ہے اب ہو جانا چاہیے کہ یہ اب دوستی اور یاری والا نہیں چلے گا. پھر کیا چلے گا؟ اس پہ ڈپلومیسی چلے گی، گیو اینڈ ٹیک چلے گا. گیو اینڈ ٹیک. گیو اینڈ ٹیک جو ہارڈ کور ڈپلومیسی. ہارڈ کور ڈپلومیسی. آئرن ہینڈ. یہ باتیں اب نہیں چلیں گی کہ برادر ممالک اور ہم یہاں سے رہیں گے. یہ اگر آپ اس نیریٹو کے ساتھ جائیں گے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کریں گے. آپ کو اسی طرح پریشانی ہوگی جو اب ہو رہی ہے. بہت شکریہ. بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی.